آج NA 133 کے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سینٹرل پنجاب کے مرکزی دفتر میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کے لیے یہاں پہ صدر سینٹرل پنجاب راجہ پرویز اشرف صاحب آپ کو اپنا ہم انشاءاللہ مستقبل کا لائحہ عمل دیں گے، جو کہ ہم لگاتار دے رہے ہیں، اور جس جوش و جذبے کے ساتھ پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے اس کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ہمیشہ کی طرح کہ آپ تشریف لائے اور آپ کی وساطت سے ہمیں اپنی بات جو ہے وہ عوام الناس تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ جیسے ہمارے سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حلقہ 133 میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، اور اسی سلسلے میں یہاں جو ہے ہر روز ہم لوگ میٹنگ بھی کرتے ہیں، تیاریاں بھی کرتے ہیں، فیلڈ میں بھی ہم موجود ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ضمنی انتخاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، پیپلز پارٹی کی قیادت نے، ہمارے دوستوں نے بڑے بھرپور انداز سے جو ہے وہ الیکشن کمپین جو ہے اس کو شروع کر رکھا ہے، اور ہمارے تمام کارکن متحرک ہو چکے ہیں۔ جو کبھی سست تھے وہ بھی اس وقت بڑے چست نظر آ رہے ہیں۔ جو ہم سے کن کی دوریاں ہو گئی تھیں وہ دوریوں کو ختم کر کے واپس اپنے گھر آ چکے ہیں خدا کے فضل و کرم سے۔ کچھ کارکن ناراض تھے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان دنوں میں ہم نے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایکٹیو کر لیا ہے، اور پوری ٹیم ایکٹیو ہے۔ آج لاہور کے گرد و نواح سے جو ہمارے چند ڈسٹرکٹس ہیں وہاں کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، ان سے مل کر بھی ہم کچھ لائحہ عمل بنائیں گے۔ لیکن شارٹ یہ ہے، کرکس یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری دل جمی کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ جو ہے یہ ضمنی انتخاب لڑنے جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ شاندار نتیجہ نکلے گا اور ہم یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ چودھری محمد اسلم گل ایک متوسط طبقے کا سیاسی کارکن ہے، اور ان کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ گزری، اور آج بھی وہ چٹان کی طرح جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ وہ اور ان کا خاندان کھڑا ہے۔ اور ایک عام آدمی، متوسط طبقے سے آدمی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں کی، عام آدمی کی ضروریات تکالیف کو سمجھنے والا ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اور اس کے انتخاب سے علاقے کے جو پسے ہوا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کو یقیناً تقویت ملے گی۔ آج کی جو سیاست ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک تو مہنگائی اور بے روزگاری کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس کے علاوہ حکومت وقت کی ناکامیوں، نااہلیوں کا ہی تذکرہ ہے اس میں، اور ہر وہ کام جو یہ کرنا چاہتے ہیں اس کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں، آسان چیز کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں، ہر مسئلے کو یہ جو ہے وہ مشکل ترین کر کے عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں بڑی غیر یقینی کی کیفیت ہے، اور عام آدمی جو ہے وہ پریشان حال ہے۔ حکومت کے پاس اس کے دکھوں کا کوئی مداوع نہیں ہے، بلکہ اس کے زخم پہ نمک چھڑکا جاتا ہے۔ ان کے وزراء اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرتے ہیں، اور کوئی بھی پاکستان کے عوام کا اس وقت پرسان حال نہیں ہے۔ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پر مہنگائی کے خلاف جو ہے ہم میدان عمل میں ہیں۔ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں، جب پارلیمان ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی یہ مشکلات اور ان کے مسائل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس حکومت کے کان پہ جون نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھتے ہیں شاید کہ جیسے کوئی ملک دشمن لوگ ہیں، جان بوجھ کر ایسی پالیسیاں بناتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس میں پاکستانی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو، کوئی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جا سکتی۔ بغیر بتائے ہوئے صبح اٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، پھر پتہ لگتا ہے کہ گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے،
दवाइयों की कीमत जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी है। रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो है वो आम आदमी नहीं, जो मिडिल क्लास थी उसकी पहुंच से भी दूर हो गई। वज़ीर आज़म साहब अक्सर हमें चीन की मिसालें दिया करते थे कि उसने गुर्बत की लकीर से इतने लोगों को ऊपर उठा लिया, और आप अपना काम देखें, आपने तो लाखों करोड़ों लोगों को वो जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे गिरा दिया। जो पहले 2 वक्त की रोटी जो थी वो इज़्ज़त से खाते थे, उससे भी आपने उनको महरूम कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के पास सिर्फ एक रास्ता है कि जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। और मैं समझता हूँ कि 133 का जो इंतखाब होने जा रहा है ज़िमनी, लोग अपने जज्बात का इजहार जो है वो वोट की शक्ल में करेंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी का ये रिज़ॉल्व है, अहद करती है कि हम हमेशा आवाम के मसाइल के साथ खड़े होंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे और उनकी आवाज़ बनेंगे, गरीब की आवाज़ बनेंगे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। और अब आपको इस सवाल ये हल्का मुझे याद कराया है सेक्रेटरी साहब ने कि ये हल्का सबसे पहले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो यहाँ से मुंतखब हुए। उसके बाद जो है ये 2 दफ़ा फिर भी पीपल्स पार्टी इसमें कामयाबी हासिल की। सूबाई जो नीचे सीट है उस पर भी पीपल्स पार्टी जीती। तो लिहाजा हम समझते हैं कि यहाँ पीपल्स पार्टी का वोटर मौजूद है। वो किसी वजह से पिछली इलेक्शनों में खामोश हो गया था, उसमें कुछ हमारी कोताहियाँ होंगी, लेकिन अब खुदा के फजलो करम से वो भरपूर तरीके से जो है वो इस मुहिम में आ चुका है, मैदान अमल में है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। देखें जी, हमारा तो दोनों के साथ मुकाबला है। हम अपनी इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम ये तखमीने और अंदाज़े नहीं लगाते, हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमारे कारकुन जो नाराज़गी घरों में होती है, छोटी मोटी नाराज़गी होती है, कोई इतने बड़े तो नाराज़गियाँ भी नहीं थी, छोटे गिले शिकवे हुआ करते हैं, तो वो भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने दूर कर लिए हैं। तकरीबन जहाँ जहाँ हमारा कोई कारकुन जो था वो कोई ढीला हो चुका था या कोई सुस्त रवि का शिकार था, वो अब पूरा पुरजोश है। खुदा के फजल एक एक करके कर। अभी आपने कहा कि अगर इलेक्शन हो जाने चाहिए, अगर 2022 में इलेक्शन होते हैं और पीपल्स पार्टी को मौका मिलता है वफाक में हुकूमत बनाने का, तो आप जितने अवामी मसाइल हैं उनको हल कर देगी पीपल्स पार्टी? देखें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड देखें आप। जब 2008 में हमारी हुकूमत आई, उस वक्त मुल्क में आटा नहीं था। आप उस वक्त 25 लाख टन गंदम जो है वो यूक्रेन और दूसरे मुल्कों से मंगाते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फ़ैसला किया, और ये आसिफ अली जरदारी साहब का फ़ैसला था कि जो पैसे हम बैरून मुल्क जो डॉलर्स देते हैं हम अपने काश्तकार को दें, उसको हम सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की हमने कीमत। 1 साल के अंदर इतनी गंदम पैदा हुई पाकिस्तान में कि हम लोग ग़ज़ाई तौर पर खुद कफ़ील हो गए थे। और इसके अलावा जो बहुत बड़े कारनामे तो बेशुमार हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात आपको बताई है कि अगर अच्छी प्लानिंग की जाए, सही फ़ैसले किए जाएं, बर वक्त फ़ैसले किए जाएं, जो हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है, हुकूमतों का काम होता है। इस हुकूमत ने कोई काम भी जो है वो बर वक्त नहीं किया। इस हुकूमत ने लगातार ऐसे फ़ैसले किए जिससे मुल्क में अनारकी फैली। 60 रुपए किलो। एक फारूकी साहब, फारूकी साहब आप फारूकी साहब, ये कौन सा मुआहदा है कि जिसका ना आपको पता है ना मुझे पता है कि मुआहदा है क्या? सिर्फ ये कह देना, पार्लियामेंट को पता है, सिर्फ ये कह देना कि मुआहदा हुआ है, ये काफ़ी नहीं है। इस पर क्या तबसरा किया जा सकता है? चाहिए तो ये था कि ये पार्लियामान के अंदर लेकर आते, पार्लियामान के सामने ये बात रखते। वो क्या चीज़ें हैं जो कि खफी रखी जा रही हैं, जिसकी पर्दापोशी की जा रही है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक
اس کی شکیں سامنے نہیں آتے، وہ جو معاہدہ ہے اس کی تفصیلات سامنے نہیں آتی، اس پر کیا کمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پولیٹیکل پینڈولم ہے نا، یہ کبھی ساکت نہیں رہتا، یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کے پاس صرف ایک سیٹ تھی 2002 میں، اور پی ایم ایل این کے پاس جو تھی وہ بہت کم سیٹیں تھیں، 17 سیٹیں تھیں۔ تو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے پاس بھی 18 سیٹس تھیں۔ تو یہ پولیٹیکل پینڈولم ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، حالات کے تحت ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہیں ان کے سامنے اگر 3 جماعتوں میں کوئی چوائس کرنی ہو تو جس طرح میں نے آپ کو ایک بات بتائی، ایسے بے شمار باتیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے لوگوں کی قوت خرید بڑھائی تھی، ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 120% بڑھا دی تھی، پینشنیں جو ہے ہم نے 100% ان میں اضافہ کر دیا تھا۔ تو حکومت کا یہ فرض ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اور آج وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس ایک کمپیریٹیو اسٹڈی ہے اور وہ اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے انشاءاللہ۔ راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ این 133 میں جو ناراض آپ کے کارکن تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں، جو دور ہو گئے تھے ان کو بھی قریب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بڑے لیول پہ دیکھیں تو جو آپ کے کارکن چھوڑ کر چلے گئے تھے، شاہ محمود قریشی ہے، فردوس عاشق خان، ندیم افضل، چندی گڑھ بڑے نام اور بھی، کیا ان کو بھی قریب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2 قسم کی ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، ایک تو چھوٹی موٹی کارکن کی ناراضگی ہوتی ہے، میری غلطی کی وجہ سے ہوگی تو میں نے جا کر اس کو منا لیا، اسے معافی مانگ لی۔ ایک ہوتا ہے کہ لوگ جو ذاتی مفادات کے لیے جاتے ہیں، تو ان میں بھی اگر کوئی بندہ یہ جینوئنلی فیل کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور مجھے واپس آنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اپنے دروازے تو بند نہیں کرتی، لیکن کیس ٹو کیس دیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی جنرل بات تو اس بارے میں نہیں کی جا سکتی، لیکن جب کوئی ہمیں اپروچ تو لوگ کر رہے ہیں ہمیں، اور اس کے لیے ہماری لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہماری سی سی نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارے دوستوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو خود ہی محسوس ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں حکومت تو جو بھی کہے، بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات کرتی ہے۔ اگر قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو کیا اپوزیشن کو اس پر احتجاج نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اگر آپ نے بے روزگاری اور مہنگائی کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہوگی ہے، کیا اس پر آواز نہیں بلند کرنی چاہیے؟ اس میں کیا مفاد ہے کسی کا ذاتی؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ تاریخ میں اتنی نکمی حکومت نہیں آئی، تاریخ میں۔ آپ مجھے کوئی کسی 70 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسی حکومت نہیں آئی کہ جو نقصان بھی کر رہی ہے، جو عوام کا جینا مشکل بھی کر رہی ہے اور مان بھی نہیں رہی، بلکہ وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ یہ کہتا ہے جناب کہ اگر آپ کا ڈالر مہنگا ہو گیا ہے تو اس کا فائدہ کچھ پاکستانیوں کو ہوا ہے جو بیرون ملک رہتے ہیں، جب وہ ڈالر توڑواتے ہیں تو ان کو پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک ایک ریگولیٹری اتھارٹی کا جو گورنر ہے وہ اس کی حالت یہ ہے تو باقیوں کا کیا حال ہے؟ باقیوں کا بھی یہی حال ہے۔ اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت سے پہلے کسی ملک میں بھی ایسی حکومت نہیں آئی کہ جو کہتی جو ہے وہ کرتی نہیں۔ جو ان کے دعوے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکری لائیں گے، آپ بتائیں نا آپ کے کسی بھائی بھتیجے کو نوکری ملی ہے؟ 50 لاکھ گھر ہم لے کر آئیں گے، اور میڈیا کی جو حالت انہوں نے کر دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو بھائی کوئی ایک طبقہ بھی راضی نہیں ہے، ان کے سکور بورڈ پر کوئی ایک کارنامہ بھی نہیں ہے، ایک کارنامہ بھی ان کے سکور بورڈ پر نہیں ہے، ناکام ترین حکومت ہے۔ اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہت شکریہ۔ آپ ہمیشہ سے دعوے دار رہے ہیں کہ پنجاب میں علی حکومت
नहीं, पूरे पाकिस्तान में था। नहीं, असल में हमारे बहुत सारे लोग जो थे वो तो ज़ाहिर कैंपेन में लगे हुए थे, हमारी कुछ ख्वातीन गई थी वहाँ। चिश्ती साहब मैं खुद वहाँ पे हाँ, वो ख्वातीन गई थी। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। और दूसरी ये कि एक हमारे लाहौर वाली तो तमाम तंजीमें, तमाम कारकुन N133 में थे, और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में उस दिन पीपल्स पार्टी की एहतजाज थी, और वो एहतजाज इस बात की गुमाजी करता था कि पूरा पाकिस्तान जिन हालात में फंसा हुआ है, पीपल्स पार्टी उस दुख तकलीफ की शराकत दारी में सड़कों पर निकली है। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब में सबसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक मरतबा फिर पीडीएम में दावत दी है पीपल्स पार्टी को, तो आप क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी दोबारा? देखें, पीडीएम के लिए हम दुआ गो हैं। पीडीएम ने जन्म ही हमारे घर लिया था। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पीडीएम बना था। उसमें हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई असूलों पे कुछ मामलात ऐसे थे, तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उस वक़्त पीडीएम को ये बात समझ आ जाती तो आज तक तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ये जिस वक्त ये जब प्रपोजल सामने आएगी तो उस पर फिर बात होगी। राजा साहब, आपने कंपैरिजन किया कि जी 17 सीटें थी, 18 थी, और फिर 2002 में जो है वो पीटीआई के पास क्या वो एक सीट थी, तो ये कुछ तो मेहरबानों की मेहरबानियाँ जो है उनकी वजह से ये इस तरह की सिचुएशन होती। क्या आपको भी ऐसी कोई? देखें, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो सिर्फ एक रास्ता है, और वो अवाम का रास्ता है, उनकी वोट की पर्ची का रास्ता है। उसी के लिए हमने कोशिश की। अगर अब कभी कम भी हो गए हैं तो हमने परवाह नहीं की, फिर भी हमने किरदार अदा किया है पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान के बाहर। पीपल्स पार्टी अपना ये तारीखी किरदार कायम दायम रखेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।